السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ کو تمام کے لیے اٹھایا ہوا ہے؟ مجھے تو پیسے مانگتے رہے جی، کتنے؟ 2 کروڑ مانگے جی۔ نہیں، کتنے دنوں سے آپ کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو مجھے 8 اکتوبر سے آج تو یہ کیا آپ کے ساتھ کوئی تشدد کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ سر جی پہلے بہت مارا ہے، بہت پہلے دنوں میں کافی مارا ہے مجھے۔ ابھی آپ پشاور سے نکلے ہیں، کدھر سے یہ لے کے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کوئی بات میں لگی پشتو میں بات کرتے تھے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کی۔ اچھا، پٹھان تھے سارے؟ جی جو ایک لفظ سنا ہے چمکنی صاحب سنا ہے، جو یاد آتا ہے ورڈ جو ہے یہ تھا۔ یہ صاحب عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتھا ہیں۔ انتظار پنجوتھا کا یہ جو چہرہ ہے، جو خوف کی تصویر بنا ہوا ہے، خوف جیسے اس کے چہرے پر مجسم ہو گیا ہو، ایسا کیوں ہے؟ جب کوئی شخص کسی امید سے ہوتا ہے، کسی آسرے سے ہوتا ہے، تو اس کے چہرے پر ایسی مایوسی نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکمل اور مدلل مایوسی ہے، یہ خوف دلانے والی اور خوف کھانے والی مایوسی ہے۔ یہ مایوسی ایک ایسے شخص کو ہو سکتی ہے جسے اپنی ہی ریاست پر اعتماد نہ ہو، وہ ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے، وہ ریاست جسے اپنے شہریوں کے آئینی حقوق کی بہر قیمت بہر صورت حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اگر ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو یا خود ریاستی الزامات کے کٹہرے میں ہو، تو پھر چہرہ مظلوم کا، مقہور کا، محروم کا اور مضروب کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ مایوسی کا مدلل چہرہ، مایوسی کا مکمل چہرہ۔ اس چہرے پہ خوف بھی ہے اور دہشت بھی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب 3 دن پہلے ہونے والی ایک عدالتی سماعت سے ملتا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور ایوان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا تھا کہ انتظار پنجوتھا صاحب اگلے 24 گھنٹوں میں بازیاب ہو جائیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا، انتظار پنجوتھا صاحب اگلے 24 گھنٹوں میں بازیاب ہو گئے، اور جب وہ بازیاب ہوئے تو اپنی کہانی کچھ یوں سنا رہے تھے کہ انہیں جن لوگوں نے اغوا کیا تھا وہ ان سے 2 کروڑ روپے مانگ رہے تھے۔ چلے یہ کہانی درست ہے، جس کا پاکستان میں کسی ایک آدمی کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کہانی درست ہے، مگر یہ کہانی نق سق سے بالکل درست ہو، زیر زبر سے بالکل ٹھیک ہو، اور یہ کہانی وربیٹم جیسے بیان کی گئی ہے، عملاً بھی ایسے ہی ہو، تو پھر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اغوا کاروں سے اٹارنی جنرل صاحب کا کیا تعلق ہے؟ وہ اٹارنی جنرل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں وہ بازیاب کرا لیے جائیں گے، جب ایک مغوی بازیاب ہوتا ہے اور مقابلے سے بازیاب ہوتا ہے، جیسا کہ یہ کہانی گھڑی گئی ہے اور جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک مقابلہ ہوا ہے، تو مقابلے سے بازیاب ہوئے ہیں اور وہ اغوا کاروں سے چھڑائے گئے ہیں، تو 24 گھنٹے پہلے کہی گئی یہ بات 24 گھنٹے بعد پوری کیسے ہوتی ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے۔ سب سے پہلے تفتیش اٹارنی جنرل منصور ایوان صاحب سے ہونی چاہیے کہ آخر وہ کیسے جانتے تھے کہ 24 گھنٹے کے بعد ایک مقابلہ ہوگا اور بالآخر مغوی بازیاب ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، پاکستان کا ایک شہری جانتا ہے کہ پس منظر میں کون سے واقعات ہیں۔ لیکن میرا موضوع اصل میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے 2 رد عمل ہیں۔ پہلا رد عمل تو ان کا اظہار ہمدردی پر مبنی الفاظ کا پر ہے۔ انہوں نے انتظار پنجوتھا کے حوالے سے ایک ہمدردی ظاہر کی، اور ظاہر ہے اس دہشت ناکی اور اس وحشت ناکی پر جو الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے وہ برسر عدالت استعمال کیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ جج ہیں جن پر اعتراض کیا جاتا ہے اور انہیں لکیر کے دوسری طرف رکھا جاتا ہے، جو اس سسٹم کے محافظ ہیں اور اس سسٹم کو جو آرگنائز طریقے سے تشکیل دیا گیا ہے اور یہ
پورا جو نظم مملکت ہے وہ جس فارم 47 کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، جس میں جبر ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس میں ڈھٹائی ہے، جس میں بے شرمی ہے، اس کی حفاظت قانونی سطح پر جن لوگوں نے کی ہے ان میں ایک جسٹس عامر فاروق صاحب کا بھی لوگ نام لیتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق صاحب پر ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب 6 ججز نے آواز اٹھائی اور ان کو جو مختلف قسم کی دھمکیاں مل رہی تھی اور ان دھمکیوں کا جو معاملہ تھا وہ ویسا ہی ہے جیسے انتظار پنجوتھا جس کے شکار ہیں، تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق کو اپنے ساتھی ججز کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی آج اپنے رد عمل میں اظہار ہمدردی کر رہے تھے۔ ایک دوسرا رد عمل ان کے کچھ الفاظ پر مبنی ہے اور وہ میرا اصل موضوع ہے اور اسی کے لیے میں نے پوری تمہید باندھی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ اسلام آباد کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور اب یہاں پر بھی بھتوں کی پرچیاں لوگوں کو ملنے لگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے کچھ رشتہ داروں کو بھی یہ پرچیاں ملی ہیں۔ پھر انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد کی صورتحال بھی کراچی جیسی ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جب کراچی کی مثال دی اسلام آباد کے حالات کے حوالے سے تو ان کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کراچی کی مثال اس طرح دی جائے گی کہ کراچی کے حالات تو گوارا کیے جا سکتے ہیں مگر اسلام آباد کے حالات قابل قبول نہیں ہیں؟ کیا کراچی ملک کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ الگ منطقہ، الگ خطہ، الگ علاقہ ہے جہاں اس قسم کے واقعات کی اجازت ہے، جہاں اس قسم کے واقعات گوارا کیے جاتے ہیں مگر اسلام آباد میں نہیں؟ اسلام آباد پر کراچی جیسی صورتحال کا قیاس اور اس کے لیے یہ الفاظ دراصل ایک خاص ذہنیت کو آشکار کرتے ہیں جو پورے ملک میں کراچی کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ آپ ملک کے کسی خطے میں چلے جائیں، ملک کے کچھ علاقوں کے حوالے سے مقتدر اشرافیہ کی ایک خاص ذہنیت ہے، اور وہی ذہنیت آپ کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جھلکتی، چھلکتی، ابلتی، اچھلتی نظر آ رہی ہے۔ ملک کے دور دراز منطقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ملک کے دور دراز علاقوں میں آباد لوگ، وہ لوگ جو پاکستان کے موجودہ حالات میں کڑھتے ہیں اور حالیہ دنوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے ان مظالم کی داستانیں دہراتے ہیں اور ہکا بکا رہتے ہیں، اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دباتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کراچی پچھلے 3 دہائیوں سے اسی نوع کے مظالم کا شکار ہے، اسی نوعیت کے ظلم سے گزر رہا ہے، اور یہ جو جرم ہے اور یہ جو جرائم کی ایک منظم دنیا کراچی میں آباد ہوئی ہے اس کا تعلق بھی اسی سیاسی صورتحال سے ہے جس صورتحال سے دوچار ہوتے ہوئے انتظار پنجوتھا جیسے لوگ اغوا کیے جاتے ہیں اور چیف جسٹس عامر فاروق جیسے لوگ اس قسم کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ بنیادی نوعیت کا معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے جرائم اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک آرگینک ریلیشن ہے، ایک زرخیز تعلق ہے، ایک نامیاتی رشتہ ہے۔ یہ تعلق ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہے، ایک دوسرے کی سہولت کاری کا ہے۔ بنیادی مقدمہ کراچی کا یہ ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں سے یہاں جب ایم کیو ایم کی پرورش کی گئی تو ایم کیو ایم کو مجرمانہ سرگرمیوں کی اجازت دی گئی، ایم کیو ایم کے آس پاس، ایم کیو ایم کے ذریعے اور ایم کیو ایم کو ہدف بنا کر جو کارروائیاں بھی کراچی میں ہوئی ہے۔ اگر آپ بشرا زیدی کے روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد کراچی میں ہونے والی قتل و غارت گری، اکا دکا واقعات اور مجرمانہ واقعات کی ایک گنتی کریں، اس کو شمار میں لائیں تو یہ قتل و غارت گری 25,000 لوگوں کے لاشوں سے اوپر چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جو ہونے والی قتل و غارت گری ہے اس کے اعداد و شمار اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اور وہ غزہ کی موجودہ صورتحال کے مطابق اسے بتاتے ہیں، یعنی غزہ میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اور جو ہنسا میں غزہ کی قتل و غارت گری میں ملتا ہے، کراچی کی قتل و غارت گری کا بھی ہنسا کم و بیش ویسا ہی ہے۔ اگرچہ غزہ میں ہونے والی قتل و غارت گری کو دنیا بھر میں جینوسائیڈ یا نسل کشی سے تعبیر کیا جاتا ہے،
کراچی میں اس طرح کی قتل و غارت گری پر ایسا کوئی لفظ ہمیں کہیں سنائی نہیں دیتا۔ کراچی میں بشرا زیدی کے حادثے کے بعد منظم طور پر قتل و غارت گری کی سرپرستی کی گئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ پورے ملک میں سیاست کے لیے کراچی میں ایک خاص طرح کے ارکان اسمبلی کی پرورش ضروری تھی، اور وہ یوں کہ ملک میں دو جماعتی نظام تھا، ایک پیپلز پارٹی تھی اور ایک مسلم لیگ تھی۔ ابھی مسلم لیگ نون نہ ہوئی تھی، مگر مسلم لیگ نون جو آج کی ہے وہ اس پورے کھیل کی وارث ہے پیپلز پارٹی کی طرح۔ یعنی کراچی کے حالات کی دو مجرم جماعتیں اگر کوئی ہیں تو وہ صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تھی، اور پاکستان کے طاقتور حلقے یہ چاہتے تھے کہ جو بھی حکومت ہو وہ ان کی حاشیہ بردار ہو، ان کی تابعدار ہو اور ان کی فرما بردار ہو۔ اس کے لیے کراچی کے مینڈیٹ پر مخصوص طرح کا قبضہ کیا گیا اور ایم کیو ایم کے ذریعے یہ کھیل کھیلا گیا۔ ابھی باقی ملک اس کا شکار نہ ہوا تھا، اور ہوا یوں کہ کراچی کے جو ووٹ تھے وہ جو بھی حکومت بنتی تھی اس میں شامل کیے جاتے تھے، اور جب اس حکومت کو گرایا جاتا تھا تو کراچی کے جو ووٹ ہے ایم کیو ایم کی صورت میں اس کو کھسکا لیا جاتا تھا۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک یہ کھیل ایسے ہی چلتا رہا اور کامیابی سے چلتا رہا۔ 90 کے عشرے کو اپنے ذہن میں تازہ کیجئے، پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کو کس طرح گرایا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جو پہلی قائم ہوئی تھی ایک معاہدہ کراچی کے نتیجے میں تھی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد جب 11 ماہ کے بعد اس حکومت کو گرانا مقصود تھا تو ایم کیو ایم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت عمران فاروق صاحب جو الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم کے سب سے طاقتور آدمی تھے، وہ اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، 11 ماہ قیامت کا انتظار کیا۔ یہ حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی ان کے ساتھ ایم کیو ایم 11 ماہ تک شریک رہی، اور پھر بلاخر ایم کیو ایم کے ووٹ کھسکا لیے گئے۔ اگرچہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ الطاف حسین صاحب اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ان کا جو جملہ ہے وہ میں آپ کو وربیٹم بتا رہا ہوں، کوٹ ان کوٹ، کہ گنجے نے ہمیں مروا دیا۔ گنجے دو تھے، آپ صدر مملکت بھی ذہن میں تازہ کر لیں، اور اس وقت قائد حزب اختلاف جو تھے وہ بھی ظاہر ہے اپنے بال نہیں رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے کچھ اگا بھی لیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کراچی تشریف لائے تھے، وہ پنجاب ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس کی دیوار پھلانگ کر الطاف حسین سے ملنے گئے تھے، اور اس دوران وہ گر بھی گئے تھے، ان کی شلوار پہ خون کے کچھ قطرے بھی لگ گئے تھے۔ نواز شریف صاحب زندہ ہے، وہ گاڑی جس میں وہ بیٹھے تھے اس کے نمبر آج بھی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اور جس گھر میں وہ جا کر ملے تھے اس گھر کے نمبر بھی میرے پاس موجود ہے، وہ ایم کیو ایم کے خاتون رہنما کا گھر تھا۔ بہرحال یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جو کھیل تھا وہ یہ کہ جب طاقتور حلقے کسی حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے تو ایم کیو ایم سے یہ کردار ادا کرایا جاتا۔ اس پہلے تجربے میں جو کمی رہ گئی تھی، جو کوتاہی رہ گئی تھی، وہ قومی اسمبلی میں ہندسوں کے کھیل میں آئندہ پوری کی گئی، اور ایم کیو ایم کا یہ کردار بہت شارپ بنا لیا گیا کہ جب ایم کیو ایم کے پاس اتنی سیٹیں ہوتی تھی جتنی ایک حکومت سازی کے لیے درکار ہوتی تھی یا ایک حکومت کو گرانے کے لیے درکار ہوتی تھی، اس کے علاوہ پورے ملک میں 3-4 اور ایم این ایز ہوتے تھے، یہ کھیل ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایم کیو ایم جو مرکز میں مقتدر حلقوں کی حمایت سے حکومت گرانے اور حکومت بنانے کے عمل میں شریک ہوتی، وہ اپنا حصہ کراچی میں کنٹرول کی صورت میں وصول کرتی۔ کراچی پر اپنے منظم جبر کے ذریعے، اپنی منظم طاقت کے ذریعے وہ ایک قبضہ برقرار رکھتی، اور اس کے نتیجے میں کرمنل ایکٹیویٹیز کا ایک بڑا گینگ وجود میں آیا، جنہوں نے کراچی میں کشتوں کے پشتے لگائے اور خون کے دریا بہائے۔ یا ٹارگٹ کلنگ کی وہ اصطلاح مشہور ہوئی جس نے ممبئی کی گلیوں میں ہونے والے انڈر ورلڈ کے
قتل و غارت گری کے بازار کو بھی شرما دیا۔ یہاں پر ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک منظم سیاسی سرپرستی کے باعث انہیں کراچی کی گلی کوچوں کا کنٹرول دے دیا گیا تھا۔ یہاں مختلف ٹارگٹ کلنگ کے جتھے بنے، مختلف علاقوں اور حلقوں میں اور مختلف سیکٹرز کی سطح پر قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوئے اور مختلف گروپ تشکیل پائے۔ ظاہر ہے ایم کیو ایم نے جب یہ کھیل شروع کیا تو ایم کیو ایم سے مقابلے کے لیے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کیا۔ پھر لیاری گینگ وار وجود میں آیا، جو اگرچہ مجرمانہ سرگرمیوں کے حوالے سے مختلف شکلوں میں ہمیشہ سے موجود تھا۔ یہاں ایک انڈر ورلڈ تھی، وہ انڈر ورلڈ بھی اکا دکا قتل و غارت گری کرواتی تھی، لیکن اس انڈر ورلڈ کو بھی خطرہ محسوس ہوا تو اس نے بھی پولیٹیکل سطح پر اپنی طاقت بنانے کی کوشش کی۔ یوں کراچی میں ایک ہڑبونگ مچی، ایک ادھم مچا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو صوبے میں اور مرکز میں حکومت گرانے کے کام آتے تھے۔ اس کے لیے انہیں کنٹرول دیا گیا وزارت داخلہ کا، اس کے لیے انہیں کنٹرول دیا گیا کراچی کے گلی کوچوں کا، اس کے لیے انہیں پیسہ فراہم کیا گیا تاکہ وہ اپنی گرفت مضبوط رکھیں۔ اس کے پیچھے ایک ذہنیت یہ بھی تھی کہ کراچی جو کثیر اللسانی شہر ہے، کراچی جو کثیر الثقافتی شہر ہے، کراچی جو بہت زیادہ آبادیوں پر مشتمل ایک شہر ہے، اس کو تھانوں کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس کو انتظامیہ کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو ایک سیاسی جماعت کے جتھے کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ کراچی بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا رہا۔ کراچی کی گلیوں میں کتے بھونکتے تھے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کراچی کے لوگ مارے جاتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اسی شہر میں ثانیہ اورنگی ٹاؤن ہوا، قصبہ کالونی کا واقعہ ہوا، ایک ایک دن میں ہزار ہزار لاشیں گری۔ اس کے پیچھے جو ذہنیت تھی، اس کی رقاقت، خباثت اور کثافت یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ حکومت سازی کے لیے کام میں آتے ہیں، یہ لوگ حکومت گرانے کے لیے کام میں آتے ہیں۔ یہ کھیل ایک تباتر سے جاری رہا اور پورا ملک خاموش تماشائی بنا رہا، پورا ملک خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ آج جو آپ انتظار پنجوتھا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ چہرہ ہم کراچی میں ہر آدمی کا دیکھتے رہے ہیں، اور اس پر اسٹڈیز ہوتی رہی ہے کہ کراچی کے لوگوں کے جو قد ہے وہ بڑھنا کم ہو گئے۔ یونیورسٹیز میں اسٹڈیز ہوئی کہ کراچی میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے قد اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں، اور یہ خوف ایسا تھا کہ ایسی اسٹڈیز سامنے آئی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 1 سال میں کتنی گولیوں کی آوازیں سنتا ہے، اور وہ بچہ جو اسکول جانے لگتا ہے وہ کتنی ہزار گولیوں کی آوازیں سن لیتا ہے۔ یہ منظرنامہ کراچی شہر کا بنا، اور اس کے پیچھے سوچ صرف یہ تھی کہ قومی اسمبلی کو کنٹرول کرنا ہے، صوبائی اسمبلی کو کنٹرول کرنا ہے۔ کراچی کی صورتحال پر پورا ملک خاموش رہا۔ اب یہی صورتحال بانداز دیگر دہرائی جا رہی ہے، اور ملک کے باقی حصوں میں بھی یہ مناظر اب پہنچ رہے ہیں۔ اس صورتحال کی شکار ذرا کم اسکیل پہ پی ایم ایل این بھی ہوئی ہے، اور اس بات کو ایک حد تک عمران خان اپنے دور اقتدار میں نہیں سمجھ سکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان سیاسی طور پر حکومت کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے تھے، انہیں اس کھیل سے آگہی نہیں تھی جو اندرون خانہ کھیلے جاتے ہیں۔ اس پورے کھیل کا مشاہدہ وہ اب کر رہے ہیں، اقتدار کے آخری جو چند ماہ تھے اس میں انہوں نے کیا، اور اب کر رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی جس ظلم کا شکار ہے، جس بربریت کا شکار ہے، جس لاقانونیت کا شکار ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کھیل کھیلتے کھیلتے بعض قوتیں اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے اس کھیل کو ایک طرح سے اپنا آرٹ آف اسٹیٹ بنا لیا ہے، اس کو اپنا فن بنا لیا ہے، اور اس کے ذریعے اب وہ پورے ملک میں کنٹرول کرنا بہت آسان سمجھ رہے ہیں۔ آج کی دہشت اور وحشت جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، وہ انتظار پنجوتھا کے چہرے پر مجسم ہو گئی ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کے ساتھ ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ سیاست کا کوئی بھی کنٹرول اگر غیر روایتی طور پر کیا جائے گا، نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر ہوگا، تو وہاں جرائم ضرور شامل ہوں گے، ایک عامیانہ مساوات کے ساتھ۔ ایسا ممکن العمل ہی نہیں ہے کہ سیاست پر کنٹرول کیا جائے اور وہ کنٹرول اخلاقی ہو،
وہ کنٹرول طاقت کی بنیاد پر ہوگا، غیر اخلاقی ہوگا۔ غیر روایتی کنٹرول غیر اخلاقی اور مجرمانہ ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں نمائندگی کے اصول پر ہمارے ہاں حکومت قائم نہیں ہے، چنانچہ اس غیر نمائندہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے جو طریقے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، جو ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، وہ مجرمانہ سرگرمیوں سے عبارت رہتے ہیں اور ہمیشہ قابل احتساب ہوتے ہیں اور جواب دہی کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ جس کا آج پورا ملک مشاہدہ کر رہا ہے، یہ محدود سطح پر کراچی میں ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ اب جب کراچی اس حوالے سے کچھ سکون کا سانس لے رہا ہے اور یہاں سے ایم کیو ایم کی غیر نمائندہ جماعت کو ہی اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے بھیجا گیا ہے، تب بھی کراچی میں اکا دکا واقعات کے علاوہ اگرچہ ایک خاموشی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اب جو ملک ہے اس میں ایک تیسری جماعت پی ٹی آئی کی شکل میں پیدا ہو چکی ہے اور یہ پاکستان کی اصل اور واحد نمائندہ جماعت بن گئی ہے۔ اس کی طاقت سہاروں کی محتاج نہیں رہی ہے، اس کی نمائندگی بنیادی طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم این این سے بلند و برتر ہو گئی ہے، یعنی یہ ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جس کا کنٹرول اسمبلی کے اندر رکھنا ناممکن العمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک خوف ہے ان حلقوں کو جو ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرتے رہے ہیں اور اس کنٹرول میں ان کا طریقہ کار کبھی بھی اخلاقی نہیں رہا یا روایتی نہیں رہا۔ وہ قوتیں اب یہ نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی اس قوت کے ساتھ اسمبلی میں آئے، چنانچہ اس کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ آج کی موجودہ حکومت بھی دراصل اس سوچ کی ایک ڈھال، آڑ اور چال ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ حکومت فارم 47 کے اس کاغذ کی قیمت کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی جو بازار میں بکتا ہے اور جس پر دستخط کر کے انہیں اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا ہے، یعنی کاغذ کا وہ ٹکڑا جو اگر تول کر خریدا جائے تو اس کی جو قیمت ہوگی اتنی قیمت بھی اس حکومت کی نہیں ہے، مگر اس حکومت کو بچایا جا رہا ہے اور اس حکومت کو اس لیے بھی بچایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے خود بھی بچنے کی صورتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ انتظار پنجوتا کا یہ چہرہ پاکستان کی اس مکروہ سیاست کے رد عمل کا آئینہ ہے کہ جس میں سیاست اور جرائم ایک دوسرے کے ساتھ آرگینک ریلیشن کے ساتھ، ایک نامیاتی رشتے کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے نکل پانے کی بصیرت پیدا کر پاتے ہیں یا نہیں، ورنہ ہم بہت جلد کراچی کو پورا پاکستان بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگرچہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ کراچی کو پاکستان کی طرح نہیں دیکھ رہے، اور جیسے یہ شہر یہ کہہ رہا ہو کہ کہہ رہا ہے یہ کراچی چیخ کر، ظالموں میں بھی تو پاکستان ہوں۔ کراچی کو پاکستان نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب پورا پاکستان کراچی جیسا ہو رہا ہے، اور یہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔